محترم سامعین و ناظرین، سورۃ المائدہ آیت نمبر 51 سے آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ومن یتولہم منکم فإنہ منہم، اور تم میں جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا تو وہ انہی میں سے ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ آیت مشہور صحابی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ اور مشہور منافق عبداللہ بن ابی کے بارے میں نازل ہوئی، جو منافقوں کا سردار تھا عبداللہ بن ابی۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہودیوں میں میرے بہت بڑی تعداد میں دوست ہیں جو بڑی شان و شوکت والے ہیں، اب میں ان کی دوستی سے بیزار ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا میرے دل میں اور کسی کی محبت کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس پر عبداللہ بن ابی نے کہا، میں تو یہودیوں کی دوستی سے بیزار نہیں ہو سکتا، مجھے آئندہ پیش آنے والے واقعات کا اندیشہ ہے اور مجھے ان کے ساتھ تعلقات رکھنا ضروری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ یہ یہودیوں کی دوستی کا دم بھرنا تیرا ہی کام ہے، عبادہ کا یہ کام نہیں۔ اس وقت اس آیت کریمہ کا نزول ہوا، اور اس آیت میں یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی، موالات یعنی ان کی مدد کرنا، ان سے مدد چاہنا، ان کے ساتھ محبت کے روابط رکھنا ممنوع فرمایا گیا، اور یہ حکم عام ہے۔ اگرچہ آیت کا نزول کسی خاص واقعہ میں ہوا ہو، لہذا یہاں یہ حکم بغیر کسی قید کے فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، یہودیوں عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ، یہ مسلمانوں کے مقابلے میں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں، کیونکہ کافر کوئی بھی ہو اور ان میں باہم کتنے ہی اختلاف ہوں، مسلمانوں کے مقابلے میں وہ سب ایک ہیں۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، تو جن کے دلوں میں مرض ہے تم انہیں دیکھو گے، يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ، کہ یہود و نصارہ کی طرف دوڑے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے اوپر گردش آنے کا ڈر ہے۔ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ وَأَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ، تو قریب ہے اللہ فتح یا اپنی طرف سے کوئی خاص حکم لے آئے۔ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، پھر یہ لوگ اس پر پچھتائیں کہ جو اپنے دلوں میں چھپاتے تھے۔ تو جن کے دلوں میں مرض ہے تم انہیں دیکھو گے۔ مسلمانوں کو تو فرما دیا گیا کہ یہود و نصارہ سے دوستی نہ کرو، لیکن منافقین کے بارے میں فرما دیا کہ ان کی یہود و نصارہ سے دوستیاں بڑی مستحکم ہیں، کیونکہ یہ دل کے مریض ہیں، اور تم انہیں دیکھو گے کہ یہود و نصارہ سے دوستی کرنے میں دوڑے جاتے ہیں، اور ان لوگوں کی نظر میں ان سے دوستی کرنے کا فائدہ یہ ہے، اور اپنی زبان سے یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کبھی حالات بدل جائیں، مسلمان مغلوب اور کافر غالب ہو جائیں، نعوذ باللہ، تو کفار سے دوستی لگانا انہیں اس وقت فائدہ دے گا۔ لیکن یہ سب منافقت کی وجہ سے تھا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلبے کی جو باتیں فرماتے تھے انہیں اس پر یقین نہیں تھا، اور نہ اگر ان باتوں پر یقین ہوتا تو ڈٹ کر اسلام کی حمایت کرتے۔ اللہ تعالیٰ بشارت دیتا ہے کہ قریب ہے کہ وہ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے اور اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیاب و کامران فرمائے۔
اور ان کے دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے اور مسلمانوں کو ان کے دشمن یہود و نصارہ وغیرہ کفار پر غلبہ دے دے۔ چنانچہ یہ خبر سچ ثابت ہوئی اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے مکہ مکرمہ اور یہودیوں کے علاقے فتح ہوئے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ إِيمَانِهِمْ، اور ایمان والے کہیں گے کیا یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی بڑی پکی قسمیں کھائی تھیں، إِنَّهُمْ لَمَعَاكُمْ، کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں، حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ، تو ان کے تمام اعمال برباد ہو گئے، بس یہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ ارشاد فرمایا کہ جب منافقین کا پردہ کھل جائے گا اور ان کی منافقت آشکار ہو جائے گی تو اس وقت مسلمان تعجب کرتے ہوئے کہیں گے کیا یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی بڑی پکی قسمیں کھائی تھیں کہ وہ دل سے مسلمانوں کے ساتھ ہیں، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ حابطت اعمالہم، تو ان کے تمام اعمال برباد ہو گئے، یعنی ان کے نفاق اور یہودیوں سے دوستی کی وجہ سے ان کے تمام نیک اعمال برباد ہو گئے اور انہوں نے دنیا میں اپنی ذلت اور رسوائی کی وجہ سے نقصان اٹھایا، اور آخرت میں اپنے اعمال کے ثواب سے محروم ہونے اور جہنم کا دائمی عذاب پانے کے سبب نقصان اٹھائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، اے ایمان والو تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا تو ان قریب اللہ ایسی قوم لے آئے گا جن سے اللہ محبت فرماتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین، مسلمانوں پر نرم اور کافروں پر سخت ہیں۔ یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ واسع علیم، یہ اچھی سیرت اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ کفار کے ساتھ دوستی، یاری اور محبت، قلبی تعلق چونکہ بعض اوقات بے دینی اور ارتداد کا سبب بن جاتا ہے، اس لیے کفار سے دوستی کی ممانعت کے بعد مرتدین کا ذکر فرمایا اور مرتد ہونے سے پہلے لوگوں کے مرتد ہونے کی خبر دی، چنانچہ یہ خبر سچ ثابت ہوئی اور بہت سے لوگ مرتد ہوئے۔ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم، تو ان قریب اللہ ایسی قوم لے آئے گا جن سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو تم میں سے اگر کچھ لوگ مرتد بھی ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ صفت بندے پھر بھی موجود ہوں گے اور عظیم صفات کے حامل ہوں گے۔ ان آیات میں ان کی چند صفات بیان فرمائی گئی ہیں اللہ کے نیک بندوں کی، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ نرمی و شفقت کا سلوک کرنے والے ہیں، کافروں سے سختی سے پیش آنے والے ہیں اور راہ خدا کے مجاہد ہیں۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، تمہارے دوست صرف اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ دیتے ہیں، وہم راکعون، اور اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ رَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اور جو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کو اپنا دوست بنائے تو بے شک اللہ ہی کا ان کے لیے غالب ہے، اللہ ہی کا گروہ غالب ہے۔ اب یہاں جو فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، تمہارے دوست صرف اللہ، اس کا رسول اور ایمان والے ہیں، تو گزشتہ آیات میں ان لوگوں کا بیان ہوا جن کے ساتھ دلی دوستیاں لگانا حرام ہے
اور ان کا ذکر فرمانے کے بعد اب ان کا بیان فرمایا جن کے ساتھ موالات واجب ہے، دوستی کرنا، محبت کرنا۔ اس آیت مبارکہ کے متعلق حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ آیت حضرت عبداللہ بن سلام کے حق میں نازل ہوئی۔ انہوں نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہماری قوم نے ہمیں چھوڑ دیا اور قسمیں کھا لی کہ وہ ہمارے پاس نہیں بیٹھا کریں گے، اور دوری کی وجہ سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی صحبت میں بھی نہیں بیٹھ سکتے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اور ایمان والے تمہارے دوست ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا، اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر اور مومنین کے دوست ہونے پر ہم راضی ہیں۔ آیت مبارکہ میں بیان کردہ حکم تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے، سب ایک دوسرے کے دوست اور محب ہیں۔ وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں۔ عربی گرامر کے اعتبار سے آیت مبارکہ کے اس جملے کے 4 معنی بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا معنی یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہونا مومنوں کی ایک مزید صفت ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ مومنین نماز قائم کرنے والے زکوٰۃ دینے کے دونوں کام خشوع اور تواضع کے ساتھ کرتے ہیں، اور تیسرا معنی یہ ہے کہ وہ تواضع اور عاجزی کے ساتھ زکوٰۃ دیتے ہیں، اور چوتھا معنی یہ ہے کہ وہ حالت رکوع میں راہ خدا میں مال خرچ کرتے ہیں۔ اور پہلا معنی سب سے قوی اور چوتھا معنی سب سے کمزور ہے، بلکہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر کبیر میں اس کا بہت شد و مد سے رد کیا ہے اور اس کے بطلان پر بہت سے دلائل قائم کیے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء، اے ایمان والو، جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے تمہارے دین کا مذاق اور کھیل بنا لیا ہے، انہیں اور کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ واتقوا اللہ ان کنتم مومنین، اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو۔ اب وہ لوگ جنہوں نے تمہارے دین کا مذاق اور کھیل بنا لیا ہے، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ رفاع بن زید اور سوید بن حارث نامی 2 آدمی اظہار اسلام کے بعد منافق ہو گئے، اور بعض مسلمان ان سے محبت رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور بتایا کہ زبان سے اسلام کا اظہار کرنا اور دل میں کفر چھپائے رکھنا دین کو ہنسی اور کھیل بنانا ہے، اور ایسے لوگوں نے ان کے علاوہ مشرکوں کو، کافروں کو دوست بنانے سے بھی منع کر دیا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے دوستی کرنا ایماندار کا کام نہیں۔ اور اس کی مزید تفصیل اگلی آیت میں فرمایا، وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، اور جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو یہ اس کو ہنسی مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، یہ اس لیے ہے کہ وہ بالکل بے عقل لوگ ہیں۔ اب اس آیت کے بارے میں قلبی کا قول ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مؤذن نماز کے لیے اذان کہتا اور مسلمان اٹھتے تو یہودی ہنستے اور تمسخر کرتے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ مفسر سدی نے بیان کیا ہے کہ مدینہ طیبہ میں جب مؤذن اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تو ایک نصرانی یہ کہا کرتا کہ جل جائے جھوٹا، نعوذ باللہ۔ ایک رات اس کا خادم آگ لایا اور اس کے گھر کے لوگ سو رہے تھے، آگ سے ایک شرارہ اٹھا اور وہ نصرانی اس کے گھر کے لوگ تمام کے تمام جل کر راکھ ہو گئے۔ جب اس نے مذاق کے طور پر مسلمانوں کو کہا تو اللہ پاک نے اس کو ہی اسی سزا میں مبتلا فرما دیا۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَهُمْ فَاسِقُونَ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، تم فرماؤ اے اہل کتاب، تمہیں ہماری طرف سے یہی برا لگا ہے
کہ ہم اللہ پر اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا اس پر اور جو پہلے نازل کیا گیا اس پر ایمان لائے ہیں، اور بے شک تمہارے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت نے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ آپ انبیاء علیہ السلام میں سے کس کس کو مانتے ہیں؟ تو اس سوال سے ان کا مطلب یہ تھا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہوں اور جو اس نے ہم پہ نازل فرمایا، اور جو حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر نازل فرمایا، اور جو حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا یعنی توریت اور انجیل، اور جو نبیوں علیہ السلام کو ان کے رب عز و جل کی طرف سے دیا گیا، سب کو مانتا ہوں۔ تو ہم انبیاء علیہ السلام میں فرق نہیں کرتے کہ کسی کو مانے اور کسی کو نہ مانے۔ جب یہودیوں کو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو بھی مانتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے منکر ہو گئے اور کہنے لگے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو مانے ہم اس پر ایمان نہ لائیں گے۔ اس وقت اس آیت کریمہ کا نزول ہوا اور فرمایا گیا کہ اے کتابیو، ہم تمہارے تمام پیغمبر علیہ السلام اور تمہاری تمام کتابوں کو حق مانتے ہیں، تو کیا تمہیں یہی برا لگ رہا ہے؟ اس چیز کی وجہ سے تو تمہیں ہمارے ساتھ ہونا چاہیے، نہ کہ ہمارے خلاف ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ، اے محبوب تم فرماؤ کیا میں تمہیں وہ لوگ بتاؤں جو اللہ کے ہاں اس سے بدتر درجہ کے ہیں؟ مَن لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ، یہ وہ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اور ان پر غضب فرمایا ہے۔ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبْدَ الطَّاغُوتِ، اور ان میں سے بہت سے لوگوں کو بندر، سور بنا دیا جنہوں نے شیطان کی عبادت کی۔ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، یہ لوگ بدترین مقام والے، سیدھے راستے سے سب سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ تو یہودیوں نے تمام مسلمانوں سے کہا کہ تمہارے دین سے بدتر کوئی دین ہم نہیں جانتے۔ اس پر فرمایا گیا کہ مسلمانوں کو تو تم صرف اپنے بغض، کینہ اور دشمنی کی وجہ سے ہی برا کہتے ہو، جبکہ حقیقت میں اصل بدتر تو تم لوگ ہو، اور ذرا اپنے حالات دے کر خود فیصلہ کر لو کہ تم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہو یا مردود۔ پچھلے زمانے میں صورتیں تمہاری مسخ ہوئیں اور سور بندر تم بنائے گئے اور بچھڑے کو تم نے پوجا، اللہ تعالیٰ کی لعنت ان پر ہوئی، غضب الہی کے مستحق تم ہوئے، تو حقیقی بد نصیب اور بدتر تم ہو، اور تم ہی بدترین مقام یعنی جہنم میں جاؤ گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام